ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. یہ سورۃ الفرقان ہے، مکی سورت ہے. اس سورت کا نام الفرقان اسی سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ الذی نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان کو، الفرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے دنیا والوں کے لیے نذیرن، ایک ڈرانے والا. تبارک بابرکت ہے الذی نزل الفرقان، وہ جس نے اتارا ہے فرقان کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ نہایت بابرکت ہے جس نے اس فرقان کو اتارا ہے. الفرقان سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. الفرقان کا اصل معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز. تو قرآن مجید کو بھی اللہ نے الفرقان کہا اس لیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر کے بتاتا ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. تو فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے الفرقان کو، یعنی قرآن مجید کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر. عبد سے مراد بندہ، اپنے بندے پر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقان کو نبی پر اتارا، اپنے نبی پر اتارا، اپنے بندے پر اتارا. تو یہاں پر خاص طور سے بندہ کہا، اپنے بندے پر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر بھی اور دوسرے کئی مقامات پر جہاں پر اپنے نبی کی تعریف بیان کرنا ہو اور اس کا جو خصوصی اور اعلیٰ مقام جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں، جب ان کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر خاص طور سے نبی کو میرا بندہ یا اپنا بندہ کہا ہے. جیسے یہاں پر علی عبدہ، کہ اپنے بندے پر. اسی طرح سورہ اسراء کے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو رات کو لے چلی اپنے بندے کو. تو وہ اللہ کے نبی کا بہت مقام بلند تھا کہ اللہ نے آپ کو معراج پر، آسمانوں پر کی سیر کروائی اور اپنے براہ راست وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا. تو اس موقع پر بھی اللہ نے آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑا مقام عطا فرمایا اس قرآن کو اتار کے آپ کے اوپر. تو اسی لیے اس مقام پر بھی اللہ نے استعمال کیا لفظ علی عبدہ، اپنے بندے پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ عبدیت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبدیت میں
آپ سب سے ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ کے پاس بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان کو اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، لیکون تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین دنیا والوں کے لیے، نذیرا ایک ڈرانے والا، تاکہ یہ نبی دنیا والوں کو کے لیے ایک ڈرانے والا ہو جائے۔ تو ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، انہیں تبلیغ کرنے والا ہو جائے، لیکون للعالمین، اور عالمین دنیا والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی بعثت ساری دنیا والوں کے لیے، کسی ایک مخصوص علاقے یا کسی ایک خاص قوم اور ملت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ ساری دنیا والوں کے لیے مبعوث بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہیں بنائی ہے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک بادشاہت میں، وخلق کل شیء، اور اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، پھر اندازہ مقرر کیا ہے اس کا، تقدیرا بہترین، پھر اندازہ مقرر کیا ہے اس کا تقدیرا بہترین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر 4 صفات کا اس آیت میں ذکر فرمایا، خصوصی اپنی صفات کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ بتائی اپنے بارے میں، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی مملوک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، دوسری چیزیں بتائی اپنے بارے میں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی، ابطال فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے عقیدے کی۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ فرمایا ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، یا اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، تیسری صفت یہ بتائی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، ملکیت میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجھے دار نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ چوتھی صفت یہ بتائی خلق کل شیء، کہ وہی اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شیئا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ، اس کے سوا، آلہۃً کچھ دوسرے معبود، لا یخلقون شیئا جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم اور وہ نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے بھی، ضرا ولا نفع کسی ضرر کا اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور وہ نہیں اختیار رکھتے نہ موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ پیدا کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بادشاہت بتائی، اپنی قدرت بتائی کہ وہی اکیلا مالک ہے، خالق ہے، اور اس نے کسی کو شریک اور ساجھیدار نہیں بنایا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کی اس آیت میں بتایا کہ لیکن یہ مشرکین یہ خلاف عقل اور خلاف فطرت کام کر رہے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، اور معبود بنا لیا ہے ایسوں کو کہ نمبر 1 وہ کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، ایسوں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا ہے، شریک بنا لیا ہے جنہوں نے کوئی بھی چیز نہیں پیدا کی، جبکہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔
جو ان کے معبودان ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہاں تک کہ نہ مچھر کو، نہ مکھی کو، نہ ایک کسی ذرے کو۔ اچھا یہ تو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہم یخلقون، وہ خود ہی مخلوق ہیں، انہوں نے خود اپنی ذات کو بھی نہیں پیدا کیا، وہ تو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جن کو بھی پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ الہ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے یہ بتایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ وہ جن کو یہ پوچھ رہے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفس کے لیے اپنے فائدے اور نقصان کے، اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب اپنی ذات کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر وہ دوسروں کو فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ پھر آگے یہ بتایا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ یہ لوگ جن کو یہ اللہ کے ساتھ معبود بنایا ہے، جنہوں نے شریک بنایا ہے، یہ نہ موت کے مالک ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس کچھ بھی قدرت نہیں ہے، پھر یہ ایسوں کو، انہوں نے ایسے مخلوق کو، کمزور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ہے، جو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ شرک سراسر غلط ہے، غیر معقول ہے اور ظلم اور زیادتی ہے، یہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔